بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 2 جنوری ہے، سال 2022۔ 3 بڑی عام خبریں ہیں جن کی تفصیل آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیگی صحافی ابصار عالم کے خلاف دبنگ ایکشن کے ساتھ ہی جاتی امرا میں چیخو پکار شروع ہو چکا ہے۔ مریم نواز کے چہیتے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کے گرد بھی گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ انصار عباسی فرد جرم سے گھبرا گئے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے ایک نئی درخواست دائر کی ہے۔ اسی خبر سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے اور امید کروں گا کہ یہ ویڈیو سماعت کرنے کے بعد آپ اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ رانا شمیم کا بیان حلفی اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر ایک نئے بولچال کے طور پر جانا جا رہا ہے، اور اگلا ہفتہ اس حوالے سے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عام سماعت ہونے جا رہی ہے اور میر شکیل، انصار عباسی، رانا شمیم اور عامر غوری سمیت ان لوگوں کے خلاف باقاعدہ فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی کا آغاز ہوگا، اس سے قبل انصار عباسی نے ایک نئی درخواست دائر کی ہے، اور جو سابقہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ ہے اس کے اندر ایک پیراگراف کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور الٹیمیٹلی اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ جب اگلی سماعت ہو تو فرد جرم کے بجائے اس طرح کی جو درخواست ہے اس پر اگر کاروائی اور تھوڑی بہت بحث شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ فرد جرم کی جو تاریخ ہے اس کے تھوڑا آگے لے جایا جائے گا، اور اس کے اندر بھی جو اس طرح کا میڈیا کے اندر ایک خاص طبقہ ملامتیہ ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تو شاید ججز کی جو رائے ہے مبینہ طور پر اس پر بھی اثر انداز ہونے کی جو کوشش ہے۔ اس وقت جنگ، جیو ڈان اور یہ سارے جو ملے ہوئے چند لوگ اور صحافتی اہلکار ہوتے ہیں، ان کا اثر جو ہے وہ ضرور یہاں پر عدلیہ پر پڑے، اور پھر فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی اظہار رائے کی آڑ کے اندر جس طرح یہ اداروں کو، شخصیات کو پریشرائز کرتے ہیں، اس کے اثرات واضح کیے جا سکیں۔ انصار عباسی اپنی متفرق درخواست کے اندر انہوں نے حکم نامے کے ایک پیراگراف حذف کرنے کی اصطلاح کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکم نامے کے مطابق ہم سے پوچھا گیا کہ عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کے لیے غلط حقائق پر مبنی بیان حلفی رپورٹ کریں گے۔ حکم نامے کے مطابق ہم نے کہا کہ مفاد عامہ میں ہم رپورٹ کریں گے۔ درخواست گزار اب انصار عباسی اس حکم نامے کے تحت کہتے ہیں کہ یہ پیراگراف کلر کی غلطی یا میری ناقص کمیونیکیشن کا نتیجہ ہے۔ میں نے کبھی ایسا نہیں کہا، نہ ہی کہوں گا۔ میں نے نہ صرف بیان حلفی کا موجود ہونا رپورٹ کیا، سچا ہے یا جھوٹا یہ میں نہیں جانتا۔ انصار عباسی نے کہا کہ میرا خبر دیتے ہوئے یہ دعویٰ نہیں تھا کہ بیان حلفی کا متن سچا ہے۔ میں نے عدالت یا کسی جج پر سوالات اٹھانے کا سوچا تک نہیں ہے۔ میں نے کسی زیر التوا کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش بھی نہیں کی ہے۔ خبر اچھی نیت سے کی تھی، کوئی بد نیتی اس کے اندر شامل نہیں تھی، لہذا پیراگراف یہ جو ہے یہ اس عدالتی حکم نامے سے حذف کر دیا جائے۔ یہ انصار عباسی جو ہے انہوں نے اصطلاح کی ہے۔ اب ایک بڑی اور ڈیولپمنٹ ہے، اس کا تعلق ہے بشیر میمن۔ مریم نواز اور نواز شریف عموماً جن لوگوں کے اپنے جو کیسز ہیں ان کے حوالے سے حوالے کے طور پر ان کی سٹیٹمنٹس بیان کرتے ہیں کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہوئی، باقاعدہ طور پر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ڈی جی آئی ایس آئی، انہوں نے مل کر جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، ہمارے خلاف ایک پلان تیار ہوا، ہمیں ہٹانا تھا چونکہ پاکستان ترقی کر رہا تھا، اور یہ سارے لوگ سمجھتے تھے کہ پاکستان کو ترقی نہیں کرنی چاہیے، اور یہاں پر ہم نے سول سپریمیسی کی آواز بلند کی تو ہمیں راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس کی گواہی جو ہے وہ دی جسٹس شوکت صدیقی نے، اس کی گواہی دی جج ارشد ملک نے، اور اس کے ساتھ ہی بشیر میمن نے۔ بشیر میمن سابق ڈی جی ایف آئی اے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان جب حکومت میں آئے تو اس دوران ہم نے دیکھا اگرچہ ان کی جو سابقہ کارکردگی ہے وہ بہت ہی آؤٹ سٹینڈنگ رہی ہے، خاص طور پر جو زرداری مافیا اس کے حوالے سے شریف خاندان کے ساتھ ان کے بھی کوئی پتہ نہیں تعلقات ہیں یا بہرحال ہم یہ بات تو نہیں کرتے، لیکن ان کے حوالے سے کوئی بڑی انہوں نے کارروائیاں عمل میں نہیں لا سکے۔ اب ڈی جی آئی ایس آئی یہ جو بشیر میمن تھے، یہ کہتے ہیں کہ میٹنگ کے اندر مجھے بلایا گیا، وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ان کے خلاف یہ جو یہاں پر خاتون اول کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ ان پر مقدمے بنائے، کیس بنائے، نواز شریف پر، مریم نواز پر، اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے شریف۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تو یہ اس طرح کے مقدمات ان کے خلاف نہیں بن سکتے، تو یہ مجھے سزا دی گئی، اور یہ بھی اسی طرح کی کہانی پڑھتے ہیں۔ اب اس کا بھی حوالے کے طور پر جب تقریر کریں گے مریم نواز اور نواز شریف، وہ کہتے ہیں بشیر میمن نے یہ گواہی دی ہے۔ اب یہ جو بشیر میمن ہے ان کا کچھ کارنامے جو ہے وہ سامنے آیا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ پاکستان کے اندر انتقامی کارروائیاں بھی ہوتی ہیں، اور میں یہ امید کروں گا کہ ایف آئی اے کوئی اس طرح کا کام نہیں کرے گی کہ کل کو پھر ان لوگوں کو ہیرو بنا دے الٹا، چونکہ اس وقت نیب اور ایف آئی اے کی اوورآل جو کارکردگی ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ بندے کو ہیرو بنا دیتے ہیں۔
بظاہر تو الزامات لگتے ہیں لیکن پھر وہ شفاف طریقے سے باہر آتے ہیں، جا کر ان کے جو کیسز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عموماً ان کو جواب نہیں آتا، وہاں سے وہ منہ لٹکا کے جو ان کی لیگل ٹیم ہوتی ہے ایف آئی اے کی وہ باہر نکلتی ہے اور وہ بندہ پھر ایک زیرو سے ہیرو بنا کر اس عوام کے سامنے لایا جاتا ہے، جس طرح اسد طور اور چند اور لوگوں کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے۔ اب یہاں پر سندھ ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ یہ ہے کہ ابھی جو ایف آئی اے ہے انہوں نے سابق ایف آئی اے کے یہ جو ڈی جی ہیں بشیر میمن، ان پر کچھ الزامات لگائے اور وہ ایک اشتہاری منی لانڈرنگ کا مرتکب شخص کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، اگرچہ جو سوالات ایف آئی اے نے پوچھے ہیں وہ میں کوشش کروں گا اگلی ویڈیو میں تھوڑے سے، چونکہ وہ تفصیلی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں، لیکن سندھ ہائی کورٹ کے اندر منی لانڈرنگ کے الزام میں مطلوب ملزم کی سہولت کاری سے متعلق کیس میں سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کی حفاظتی ضمانت منظور کی گئی ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے ایف آئی اے گرفتار کر سکتی ہے، تو حفاظتی ضمانت سے ہائی کورٹ نے ان کو دے دی ہے 15 دن کے لیے۔ اب یہ اس کے اندر بشیر میمن کے وکیل نے موقف یہ اختیار کیا تھا کہ بشیر میمن متعلقہ عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں مگر گرفتاری کا خدشہ ہے۔ بشیر میمن کو سیاسی بنیادوں پر جھوٹے الزامات کے اندر ملوث کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے بشیر میمن کو پوچھ گچھ کے لیے آج لاہور طلب کیا گیا ہے، یہ کل کی بات ہے، کیا گیا تھا۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ بشیر میمن پر ملزم عمر فاروق ظہور کا نام ریڈ نوٹس سے نکلوانے سمیت متعدد الزامات ہیں۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ بشیر میمن بتائیں کہ ملزم عمر فاروق ظہور سے ان کے تعلق کی کیا نوعیت ہے، ملزم سے تعلقات کب سے ہیں، کتنی نجی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ملزم عمر ظہور سوئٹزرلینڈ، ناروے اور ترکی سمیت متعدد ممالک کو مطلوب ہے، یہ منی لانڈرنگ ہے، انٹرنیشنل کرائمز جو ہے اس پر ان کے خلاف مقدمات درج ہیں۔ بشیر میمن کا موقف ہے کہ ایف آئی اے ان سے دستاویزات مانگ رہا ہے، جبکہ دستاویزات تمام ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے۔ عمر فاروق کا نام ریڈ لسٹ سے نکلوانے کا انٹرپول کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس پر جو سوالات کیے گئے وہ اگلی ویڈیوز کے اندر میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھوں گا۔ بہرحال ان کے گرد بھی گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس کا تعلق ہے جو ہے وہ ابصار عالم۔ یہ اگرچہ صحافت کے لبادے کے اندر چند ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جس طرح ہم نے دیکھا عرفان صدیقی ہیں، نجم سیٹھی ہیں، اس کے ساتھ یہ ابصار عالم ہیں، ان کے ساتھ مجیب الرحمان شامی ہیں پیٹرول پمپ والے، اور پھر نجم سیٹھی اور اس طرح کے جتنے لوگ، وہ ایک راشد منہاس کیا نام تھا اس کا، وہ کشمیر کے اندر، وہ تو آپ مکمل صحافت چھوڑ کر ادھر چلا گیا ہے۔ تو یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو نوازا گیا، اور پھر وہ جو بابا تھا کالم نگار ایک جنگ کے اندر، یعنی وہ بھی عطا اللہ قاسمی، وہ بھی، اور اس طرح کے کتنے لوگوں کو انہوں نے نوازا ہے۔ اب یہاں پر ان پر جو ابصار عالم ہے انہوں نے تنخواہ وصول کی، پیمرا کا چیئرمین ان کو لگانا، چونکہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ شخص جو ہے یہ نااہل تھا، اس کو بالکل وہاں پر یہ عہدے کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا تھا، ماسٹر اس کے لیے ضروری تھا، لیکن چونکہ ماسٹر کی بجائے بی اے کی شرط جو ہے وہ نرم کر کے ان کو رکھا گیا، پھر انہوں نے کروڑوں روپے وہاں سے وصول کیے۔ اب یہ ان سے نوٹس بھیجا گیا ہے پیمرا کے تھرو کہ آپ وہ جو تنخواہیں ہیں وہ واپس کر دیں، جس طرح باقی کیسز کے اندر عطا اللہ قاسمی اور دیگر کیسز کے اندر کہا گیا ہے کہ وہ سارا پیسہ واپس کریں جو اس دوران آپ چونکہ کوالیفائی نہیں کرتے تھے، تو سیاسی بنیاد پر نواز شریف کے آپ نوکر بوٹ پالش کرنے والے اور نوکر چاکر ہیں، تو اس کی حیثیت سے آپ کو دیا گیا، اور آپ صحافتی لبادے کے اندر چھپ کر اس طرح کے مقاصد حاصل کر کے پھر آگے اخلاقیات، سول سپریمیسی، آزادی ادارے رائے کے پوری دنیا کو بھاشن دیتے ہیں۔ تو یہ جو شخص ہے یہ انتہائی، اس کی آپ زبان استعمال اگر دیکھیں گے تو یہ بڑے چیمپئن ہے، اور یہ 17 کا ایک ٹولہ ہے، اور ساتھ ان کی مدد ایک دوسرے کی کرتے ہیں، جو 35 خواتین کا ایک ٹولہ ہے، خونی لبرل جس کو ٹولہ ہم بولتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور جب ایک کے خلاف کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ایک مہم کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ اور اب جو ہے وہ جاتی عمرہ کے اندر بھی چیخ و پکار شروع ہو چکی ہے، جب سے یہ تنخواہیں دوبارہ مانگی گئی ہیں، اور دبنگ ایکشن کے بعد مریم نواز کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہ بھی ابصار عالم کے حق کے اندر، جو اپنا لیگی ان کا کارکن ہے، اس کے حق کے اندر اب ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پر جو معاملہ ہے وہ پہلے آپ کے سامنے میں رکھوں کہ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین پیمرا ابصار عالم کی تعیناتی کو کالعدم قرار دیتے ہوئے حکومت کو شفاف اور قانونی طریقہ کار کے مطابق نئے چیئرمین پیمرا کی تعیناتی کا حکم دیا تھا۔ 3 سال قبل ابصار عالم کی تعیناتی کے خلاف ایڈوکیٹ اظہر صدیق کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے سماعت کی تھی۔
درخواست میں کہا گیا تھا کہ چیئرمین کی تعیناتی کے وقت پیمرا آرڈیننس 2002 کی خلاف ورزی کی گئی اور سیاسی بنیادوں پر ابصار عالم کی تقرری کی گئی۔ ہائی کورٹ میں درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ حکومت چیئرمین پیمرا ابصار عالم کو نواز رہی ہے۔ ابصار عالم کو صدر اور وزیر اعظم سے زیادہ تنخواہ دی جا رہی ہے۔ ان کو ملنے والی 15 لاکھ روپے تنخواہ اور لاکھوں روپے کی مراعات قانون اور قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے مزید کہا گیا کہ چیئرمین پیمرا کے عہدے پر ابصار عالم کو نوازنے کے لیے ماسٹر کی بجائے تعلیمی قابلیت کو گریجویشن کر دیا گیا، جو قوانین اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے، لہذا ان کی تعیناتی کالعدم قرار دی جائے۔ جسٹس شاہد کریم نے چند روز قبل فیصلہ محفوظ کیا، پھر سناتے ہوئے کہا کہ چیئرمین پیمرا کو میرٹ سے ہٹ کر تعینات کیا گیا۔ چیئرمین پیمرا کی تعیناتی شفاف طریقے سے نہیں ہوئی۔ عدالت نے چیئرمین پیمرا کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن بھی کالعدم قرار دے دیا۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ ہے جس کے چند نکات آپ کے سامنے رکھے ہیں تاکہ پورا معاملہ آپ کو کلیئر ہو۔ اب انہوں نے بطور چیئرمین پیمرا 5 کروڑ 3 لاکھ سے زائد رقم تنخواہ وصول کی۔ پیمرا نے ہدایت کی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ابصار عالم تنخواہ واپس کریں۔ پیمرا کا کہنا ہے کہ ابصار عالم تقرری سے عدالتی فیصلے تک تنخواہ کا حق رکھنے کا وہ قانونی جواز نہیں رکھتے۔ اب اس معاملے پر ظاہر ہے ایک دو چیزیں تو ضرور ہیں کہ اگر کہا جائے کہ یہ تنخواہ جو ہے چونکہ اگر میرٹ سے ہٹ کر ان کی تعیناتی ہے، معاملہ یہ ہے تو اس لیے یہ تنخواہ واپس کی جائے۔ یہ سوال اب اٹھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی وہ تو 15 20 35 30 لاکھ روپے لے رہے تھے پہلے، آج نیوز پر پروگرام کرتے تھے تو ان کے لیے تو 15 لاکھ رکھنا ہی تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی یہ تنخواہ کے اعتبار سے اگر اس طرح کا ایک ٹی وی پر اینکری کرنے والا شخص جو ہے اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو یقینی طور پر جو اس کی مراعات وہاں بنتی ہیں وہ اس سے یہ پھر بھی شاید اتنی ہی بنے یا اس سے کم ہوں گے، لیکن کوئی یہ بڑا اینکر بھی نہیں ہے۔ یہ چند چاپلوس قسم کے لوگ جو اینکری کے شعبے کے اندر ان کو یہاں پر جو ہے وہ کر دیا گیا ٹی وی چینلز کے اندر۔ بہرحال اب یہ جو ہے اس معاملے کے اندر اب ظاہر ہے ایک کمپین شروع ہو گئی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں مطیع اللہ جان صاحب تو عدلیہ پر چڑھ دوڑے ہیں، کوئی حکومت پر الزامات لگا رہا ہے، لیکن نوکری چاکری یہ نہیں بتاتے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے یہ ذاتی ملازم لوگ یعنی ایک وقت میں صحافی ہوتے ہیں، دوسرے وقت میں یہ ملازم ہوتے ہیں، اور آج بھی مریم نواز کی گاڑی میں بیٹھ کر یہ اپنے آپ کو کیا شو کرواتے ہیں۔ تو لیگی صحافی کے اس خلاف جو ایکشن ہوا ہے، یقیناً اب جاتی امراء کے اندر ایک مہم کا آغاز ہو گیا اداروں پر، حکومت پر، لیکن پاکستانی قوم پوری طرح اس معاملے کو دیکھ رہی ہے۔ لیکن پیمرا کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بندہ بھی زیرو سے کل پھر آپ ہیرو بنا بیٹھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور دیگر کہیں عدالت سے پورا معاملہ اڑا نہ دیا جائے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔